بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کے معاشی اقدار۔ اسلام کے جو معاشی اقدار ہیں ان میں سے آج انشاءاللہ ہم تقوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ چونکہ اسلام کے جو معاشی اقدار ہیں وہ بہت سے ہیں، تو ان میں سے ایک تقوی بھی ہے، تو تقوی کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فاشزم کا تعارف پڑھا تھا کہ فاشزم کسے کہا جاتا ہے، کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی پر حکمرانی کرنا، اس کو فاشزم کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاشزم کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسلام کے معاشی اقدار پڑھیں گے، اور معاشی اقدار میں سے ایک قدر جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو سبق ہوگا ہمارا تقوی کے عنوان سے ہوگا کہ بطور معاشی اقدار کے تقوی کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک تمہید پڑھتے ہیں تاکہ معاشی اقدار کے حوالے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ معاشی اقدار کیا ہوتے ہیں، تھوڑا معاشی اقدار کا تعارف ہو جائے۔ تو تمہید میں یہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام جو ہے وہ چند رسومات کا نام اسلام ہو، یا چند رسومات کا نام مذہب اسلام یا مذہب دین رکھ دیا گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسان کو اس کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی تمام میں یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور انسان کی دونوں جگہوں پر کامیابی چاہتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے۔ اور اب اس کامیابی کے لیے ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا جانا چاہیے جہاں پر پرسکون زندگی انسان گزار سکے۔ تو خوشحال معاشرے کا قیام اس مقصد کے لیے ضروری ہے، اور خوشحال معاشرہ کب ہوگا؟ جب اس میں اخلاقی اقدار کی پیروی کی جائے گی، چاہے سیاست ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، اور آپس کے معاملات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس میں اگر اخلاقی اقدار، اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر وہ ایک خوشحال معاشرہ قرار پائے گا اور پرسکون معاشرہ قرار پائے گا۔ تو ایسے ہی اسلام نے معاشی نظام کی جو عمارت کھڑی کی ہے، اس میں بھی اخلاقی اقدار کو رکھا ہے، اس کو بھی اخلاقی اقدار سے ماورا نہیں رکھا۔ ایسا نہیں کہ بھئی نفع کماؤ تو اخلاقیات کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو، ایک طرف رکھ دو، ان سے آزاد ہو کر نفع کماؤ، نہیں، بلکہ اسلام نے معاشی نظام قائم کیا ہے اور اس کے اندر اخلاقی اقدار کا پہلو رکھا ہے، اخلاقی حدود و قیود اس پر لگائی ہیں۔ تو اب معاشی نظام میں کون سے اخلاقی اقدار ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے گا؟ تو آج کا ہمارا سبق اسی عنوان پر ہے کہ بہت سے اخلاقی اقدار ہیں جن میں تقوی ہے، مساوات ہے، اخوت ہے، عدل ہے، احسان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ یہ سارے اخلاقی اقدار ہیں معیشت کے لحاظ سے جو لازمی ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ تقوی کے عنوان پر ہے کہ تقوی بطور معاشی اور اخلاقی اقدار کے، تو تقوی پر آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تقوی کا مفہوم دیکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو تقوی کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی جو ہے وہ، چونکہ یہ تقوی عربی کا لفظ ہے، تو اس کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ ہے ڈرنا، کہ متقی ہونا، ڈرنا۔ اتقوا اللہ آتا ہے اللہ سے ڈرو قرآن پاک میں، تو اس کا لغوی معنی ڈرنا ہے کہ کسی چیز سے ڈرا جائے۔ اور اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمائی اتقوا اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ تقوی کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات میں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تقوی کے بارے میں
کہ تقویٰ سے مراد جسم اور لباس کی کوئی خاص وضع قطع اور اس کی تراش خراش کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت زندگی کے ہر پہلو میں ظہور ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی مراد ان کی یہی ہے کہ تقویٰ سے مراد کوئی ظاہری کوئی چیز نہیں ہے تقویٰ کے جسم پہ آ جائے تو بھئی یہ متقی بن گیا، نہیں، بلکہ یہ ایک انسانی کیفیت کا نام ہے، جس کیفیت میں انسان کے دل میں، انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خوف ہر وقت زندگی کے ہر پہلو میں موجود رہتا ہے۔ تو یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں تقویٰ کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور بارہا تقویٰ پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا ترجمہ ہے بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں عزت کا جو دار و مدار ہے، مکرم ہونے کا اور مشرف ہونے کا جو دار و مدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھا ہے۔ تو دیکھیں تقویٰ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ بتلایا ہے کہ متقی بن جاؤ، متقی بنانا مقصود ہے۔ تو جب اتنا بڑا روزہ جو ہے، روزے کی خود اپنی کتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اتنی اہمیت کی حامل چیز کیوں لازم کی جا رہی ہے انسانوں کے اوپر؟ اس لیے کہ تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو پھر متقی بننا تو اور زیادہ اکرم اور اشرف ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں تقویٰ کی اور بھی بہت سی آیات میں، بہت سی احادیث میں تقویٰ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور تقویٰ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایسے ہی تقویٰ کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلا فائدہ تقویٰ کا یہ ہے کہ تقویٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دوسرا فائدہ تقویٰ مسلمان کی پہچان ہے۔ تقویٰ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تقویٰ نامہ اعمال میں اضافہ کا باعث ہے۔ تقویٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تقویٰ سے رزق میں فراخی آتی ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے راحت نصیب ہوتی ہے۔ متقی شخص دشمن کے فریب سے بچ جاتا ہے۔ تقویٰ حکمت کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حکمت کی بنیاد خوف الہی ہے۔ تقویٰ مومن کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تقویٰ کے بہت سے فوائد و ثمرات ہیں، جیسے اخروی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے، کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت میں جو کامیابی ہے، یہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ملے گی، بغیر تقویٰ کے نہیں ملے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ قلم آیت نمبر 34 میں کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ یقیناً متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب نعمت بھری جنتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ تو آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کب ملیں گی؟ کن کو ملیں گی؟ جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور اس کا فائدہ افراط رزق کا سبب، کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ تقوی جو شخص اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الأعراف آیت نمبر 96۔ اس کا ترجمہ ہے اور اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ وَاتَّقَوْا، یعنی تقوی اختیار کر لیتے، تقوی کی روش اختیار کر لیتے تو زمین و آسمان کے رزق کے جو دروازے تھے وہ ان پر کھل جاتے۔ تو دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ ایسے ہی ایک اور اس کا فائدہ
فلاح کی ضمانت ہے، یعنی کامیابی کا ضامن تقوی ہے۔ دنیاوی کامیابی ہو، اخروی کامیابی ہو، دونوں اگر کوئی شخص چاہتا ہے، دونوں جگہوں پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تفلحون سے دنیاوی کامیابی بھی مراد ہے اور اخروی کامیابی بھی مراد ہے، تو اب کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف تقوی پہ ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسلامی معاشیات مناظر احسن گیلانی صاحب کی جو کتاب ہے، انہوں نے تقوی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، میں وہی نقل کر دیتا ہوں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ تقوی کے کتنے فوائد و ثمرات ہیں۔ کہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالبہ ایک جگہ کا نام کہ 1 کروڑ پتی شخص نے کومو نامی ایک جھیل کے کنارے پر ایک بہت بڑا عالیشان محل تعمیر کروایا تاکہ اس محل میں بقیہ زندگی آرام سے گزار سکے، لیکن ایک دن اچانک ایک رات اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، یعنی خودکشی وغیرہ کر لی، اور اس نے ایک تحریر لکھی جو اس مردہ شخص کے سرہانے سے ملی۔ لکھا تھا کہ میں نے بڑی طویل زندگی گزار دی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ راحت دولت کے ڈھیروں سے نہیں ملتی، اس لیے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ کیونکہ مجھے سکون نہیں مل سکا، میں تنہائی اور افسردگی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نیو یارک میں ایک مزدور تھا اور اس وقت مجھے سکون اور راحت نصیب تھی۔ آج میں کروڑوں کا مالک ہوں لیکن مجھے سکون میسر نہیں، اس لیے میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں کیوں ختم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں سکون نہیں، اور زندگی میں سکون آتا ہے تقوی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوں گے، تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا، تو زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ تو تقوی کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ زندگی میں سکون کا میسر آ جانا بھی ہے۔ تو یہ کچھ فوائد تھے جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اسلام کے معاشی اقدار کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے، اور معاشی اقدار میں سے جو کہ کئی ہیں ان میں سے تقوی پر ہم نے آج گفتگو کی ہے۔ تقوی کا معنی اور مفہوم دیکھا ہے، تقوی کی اہمیت اور فضیلت دیکھی ہے، اور تقوی کے فوائد و ثمرات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کیجیے تقوی اسلامی معیشت کے دائرہ میں پر نوٹ لکھیں، یعنی تقوی اسلامی معیشت میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس حوالے سے نوٹ لکھیں۔ تو یہ تقوی کا بھی ہم نے تعارف پڑھا ہے، اگلے سبق میں ہم تقوی اور اسلامی معیشت کا جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 37 میں ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے کہ اسلام کے معاشی اقدار، اور معاشی اقدار میں تقوی ہمارا چل رہا ہے، تو تقوی کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے، یعنی اگلا سبق جو ہے وہ حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔